مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میں ایک بار پھر آپ کو جوشنا ٹی وی پر خوش آمدید کرتا ہوں، اور ہم شکر گزاری کے مضمون پر یہ دوسرا حصہ شروع کریں گے۔ ہم پہلے غور کر چکے ہیں کہ فلپیوں کے خط کے اندر رسول نے چوتھے باب کی چوتھے آیت سے 9ویں آیت تک 3 باتیں کی۔ پہلا کہ 5 کام کرو جس میں خوش رہو، نرم مزاج ہو، فکر نہ کرو، دعا کرو، شکر گزاری کرو، اور پھر ان کاموں کو کرنے کے لیے جو طاقت چاہیے وہ خدا کا اطمینان، اور پھر اس اطمینان کو حاصل کرنے کا طریقہ میں نے بتایا، اور وہ یہ ہے کہ خدا کی نعمتوں پر غور کرو، یعنی مثبت ہو جاؤ، پازیٹیو ہو جاؤ۔ ہم نیگیٹو لوگ ہیں، یعنی ہم منفی بات کرتے ہیں۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کون تیرے پاک مقام میں داخل ہوگا اور تیرے کوئی مقدس پر چڑھے گا؟ وہی جو راستی سے چلتا ہے۔ راستی سے چلنے کا مطلب ہے مثبت ہو جانا، پازیٹیو ہو جانا، نیگیٹو نہ رہنا۔ یعنی ایوب صابر کی زندگی میں کتنی نیگیٹیویٹی آئی، نیگیٹو کام ہو رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، بیٹے مر رہے ہیں، بیٹیاں مر رہی ہیں، جانور مر رہے ہیں، نوکر مر رہے ہیں، نیگیٹو ہو رہا ہے، لیکن وہ پازیٹیو ہے۔ تو پازیٹیو شخص شکر گزاری کرنا نہیں چھوڑتا۔ تو آج اس پر ہم غور کریں گے۔ ہم کلام مقدس میں سے حوالہ تلاوت کریں گے، افسیوں کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت سے لکھا، تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے، خواہ وہ آسمان کی ہوں خواہ زمین کی۔ اسی میں ہم بھی اس کے ارادے کے موافق، جو اپنی مرضی کی مسلط سے سب کچھ کرتا ہے، پیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے، تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں۔ آمین۔ اب دیکھیں، یہاں پر خدا کا کلام ہمیں کہہ رہا ہے تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے۔ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ زمانوں سے جتنی برکتیں ہمیں مل رہی ہیں، جتنی برکتیں ہم حاصل کر چکے ہیں، اس میں کائنات کی برکتیں ہیں، اس میں فطرت کی برکتیں ہیں، اس میں بدن کی برکتیں ہیں، اس میں آسمانی برکتیں ہیں، اس میں زمینی برکتیں ہیں۔ جتنی بھی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں وہ کسی اور ذات کی وجہ سے نہیں، وہ صرف ایک ہستی کی وجہ سے مل رہی ہیں، اور اس ہستی کا نام یسوع مسیح ہے۔ تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ تمام برکتوں کی ٹوٹالٹی، تمام برکتوں کا مجموعہ، تمام برکتوں کا منبع کوئی اور نہیں، خداوند یسوع ہے۔ تو جب ہم ان برکتوں پر غور کرتے ہیں تو ایک اعلیٰ عبادت آتی ہے، اور وہ ہے ستائش، وہ ہے شکر گزاری، وہ ہے حمد و ثنا، وہ ہے مدح سرائی، وہ ہے پرستش۔ ہم کیوں نہ شکر گزاری کی زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم خدا کی برکتوں پر غور نہیں کر رہے۔ ہم دی ہوئی برکتوں کو بھول چکے ہیں، ہم دی ہوئی برکتوں پر غور نہیں کر رہے۔ تو جب ہم دی ہوئی برکتوں پر غور کرتے ہیں، شکر گزاری کا الٹ کتاب مقدس میں ہے بڑبڑانا۔ بڑبڑاتے وقت یہودی، اسرائیلی خدا کی نعمتوں کے ناشکر گزار ہو جاتے، کیونکہ وہ خدا کی برکتوں کو بھول جاتے۔ بڑبڑانا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے، جو اصل زبان میں اس کے لیے لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کسی سچویشن کے لیے دعا کرنا کہ وہ سچویشن کریٹ ہو جائے،
یا کسی مقصد کے لیے دعا کرنا، اور جب وہ سچویشن پوری ہو جائے، مقصد پورا ہو جائے تو اس میں بھی کیڑے نکالنا۔ مثلا ہم شالوم سینٹر میں ٹھہرے ہوئے تھے جیلم میں، تو وہاں پر جو بھائی کیئر ٹیکر تھے ایک دن ہمارے کمرے میں آ گئے اور ہمیں کہنے لگے بھائی جی دعا کرو، بڑی گرمی ہے۔ تو ہم نے کون سا کو روزہ رکھ لیا، لیکن شام کو بڑی بارش ہوئی۔ یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں، دعا کرو بارش ہو جائے۔ شام کو بڑی بارش ہوئی تو رات نو پھر آ کہندے پر صاحب بارش تو ہوئی ہے پر مچھر بڑا ہو گیا۔ یعنی یہ رویہ بڑبڑانے کا ہے۔ یہی اسرائیلی کر رہے تھے کہ وہ خدا سے گوشت مانگا، اور جب خدا نے گوشت دیا تو وہ کہنے لگے ہمارے ناک سے بھی بدبو آتی ہے۔ تو دراصل میں شکر گزار شخص جو ہے کسی بھی سچویشن میں اپنے خدا کو سجدہ کرنا نہیں چھوڑتا، دعا کرنا نہیں چھوڑتا، عبادت کرنا نہیں چھوڑتا۔ وہ صلیبوں پر بھی ہوں تو وہ کہتے ہیں اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں، اے باپ ان کا گناہ ان کے ذمے نہ لگا۔ اب 3 طرح کی نعمتوں پر ہم غور کریں گے۔ پہلی ہے کہ خدا نے ہمیں بدن کے اندر نعمتیں دی ہیں، بدن کے اندر ہمیں نعمتیں دی ہیں۔ مثلا دیکھیں، یہ ہماری زبان پر جو تھوک پیدا ہوتا ہے، لباب دہن اس کو کہتے ہیں۔ ایک بیماری ہے جس میں یہ تھوک پیدا ہونا بند ہو جاتا ہے، اور اگر یہ تھوک پیدا ہونا بند ہو جائے تو اس کا علاج صرف امریکہ میں ہے، اور ایک دفعہ تھوک پیدا کرنے کی دوائی لاکھوں روپے کی آتی ہے، وہ ڈالروں میں ہے۔ یعنی غور کریں، ہمارا تھوک ایک دفعہ کروڑوں روپے کا آتا ہے۔ پھر اسی کہنے خدا تو دیتا کی سان۔ پھر آنکھوں کی برکت پر غور کر لیں۔ رائل لائل سائنسدان ہے بہت بڑا، وہ کہتا ہے کہ اگر یہ آنکھیں بجلی سے چلتی، یعنی ہمارے پیچھے کو موٹر لگی ہوتی ہے، یہ آنکھیں بجلی سے کام کرتی تو ہمیں لاکھوں روپیہ بل آتا۔ لیکن دیکھیں، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، دل سے ہمارا سانس، ہمارا بدن کام کرتا ہے، پھیپھڑے ہیں، گردے ہیں، پاؤں سے چلتے ہیں۔ ان ساری نعمتوں کے لیے ہمیں یسوع کو 1 روپیہ بھی نہیں دینا پڑتا۔ اس کی برکتوں پر غور کریں، دی ہوئی برکتوں پر غور کریں۔ ہم کمیوں پہ غور کر رہے ہیں۔ ہمارا شاگرد تھا، اس کی شادی تھی، تو شادی پہ اس نے کنونشن رکھی، تو کنونشن ہوئی تو اگلے دن برات گئی، تو برات واپس آئی تو کڑی آڑیاں نے ٹرک تے سامان دیتا، ٹرک بھریا سامان دا لایا، ٹرک بھریا سامان دا لا کے تے منڈے دی ماں کہندی لو منجیاں تے انہاں دتیاں ہی کون، اسی خدا نام ہی آئے کر رہے ہیں۔ ٹرک بھریا لا کے ایک کمی تے غور کر رہے ہیں۔ ہم خدا سے بھی یہ کہتے ہیں خدا یہ تو نے ہمیں نہیں دیا، تو خدا کہہ رہا ہے جو برکتوں کے ٹرک بھر بھر کر میں تمہیں دے چکا ہوں ان کا تو شکر کرو۔ افسوس ہم شکر گزاری نہیں کرتے۔ میں فیصل آباد ایک فیملی میں گیا تو وہ آپس میں لڑے ہوئے تھے، میاں بیوی۔ تو میں نے ان سے پوچھا بھی آپ کیوں لڑے ہوئے ہیں؟ تو اس کے شوہر نے کہا کہ ہمارے ساتھ والا گھر جو ہے اس بہن نے سونے کے کانٹے بنوائے ہیں، تو میری بیوی کہندی ہن قرضہ چک جو مرضی کر، مینوں بھی کانٹے بنوا کے دے، میرے کو پیسے کون۔ تو میں نے اس سے بہن سے کہا، اس بہن کو جس نے اس سونے کی چیز سے گھر میں لڑائی ڈالی ہوئی ہے، اس کو 4 خوبصورت خدا کو بیٹے دیے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا بہن جی کبھی اس زیور پر بھی غور کیا ہے جو دکانوں پہ نہیں بکتا؟ بیٹوں کی قدر ان سے پوچھے جن کے پاس نہیں، اولاد کی قدر ان سے پوچھے جن کے پاس نہیں۔ لیکن افسوس ہم خدا کی دی ہوئی برکتوں پر غور نہیں کر رہے، جو ہمیں مل چکا ہے اس پر غور نہیں کر رہے، تو ہم کمیوں پر غور کر رہے ہیں۔ پلیز جو مل چکا ہے اس پہ غور کریں، کمیوں پہ غور نہ کریں۔ دوسرا، ہمیں خدا نے فطرت میں برکتیں دی ہیں۔ فطرت کے اندر اتنا بڑا آسمان جس کے نیچے کوئی ستون نہیں، جس کے نیچے کوئی پلر نہیں، جس کے نیچے کوئی دیوار نہیں، اتنا بڑا آسمان بنایا، سورج چاند ستارے لگائے، کمکمے لگائے، روشنیاں لگائیں انسان کے لیے، زمین سے گندم اگائی انسان کے لیے، سمندر میں مچھلیاں پیدا کی انسان کے لیے۔ یعنی یہ ساری برکتیں
فطرت میں خدا ہمیں دے رہا ہے۔ یعنی آسمان سے جب بارش برستی ہے تو بارش کا قطرہ جب آسمان سے نکلتا ہے تو اس کی سپیڈ ہوتی ہے 598 کلومیٹر، یہ سائنٹیفکلی 598 گولی کی سپیڈ ہوتی ہے۔ اگر بارش کا قطرہ آسمان سے گری اور اسی سپیڈ میں زمین پر پہنچے 598 کلومیٹر پر آور سپیڈ کی طاقت سے، تو کوئی بارش میں نہ آئے، ایسی وجہ سے گولیاں برس رہی ہیں اور یہ بارش ہمارے چھتوں کو پھاڑ کر گزر جائے، لیکن خدا انسان سے محبت کرتا ہے، انسان سے پیار کرتا ہے۔ خدا نے بارش کا قطرہ گرتا ہے تو 598 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے، لیکن خدا نے سپیڈ بریکر لگائے ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ اس کی سپیڈ کم ہوتی ہے اور انسان تک پہنچتے ہوئے اس کی سپیڈ کچھ کلومیٹر رہ جاتی پر آور۔ گائے دیکھ لیں، گائے کو ہم کیا پلاتے ہیں؟ پانی، لیکن گائے ہمیں کیا دیتی ہے؟ دودھ۔ خدا نے گائے کے اندر سسٹم لگایا کہ گائے، میرا انسان جس سے میں نے پیار کیا وہ تجھے پانی پلائے گا، لیکن تو اسے پانی نہیں، اسے دودھ دے گی۔ ایک بھائی کے گھر میں گیا تو کہنے لگا جی سانو خدا نے کی دیتا ہے جی، وہ کول ہی مالٹے پے سردیاں دے دن سن۔ میں کہا بھائی جی اے مالٹے کنے خوبصورت انہاں دے پیکنگ ہوئی ہے، چلگوزہ جو ہے اس کے اوپر پیکنگ ہے، مونگ پھلی اس کے اوپر پیکنگ ہے، کیلے اس کے اوپر پیکنگ ہے۔ میں کہا پیک کر کر تے دین ڈیا اور کی دے۔ تو دراصل میں ہم کمیوں پر غور کرتے ہیں۔ آسمان سے جب تارا ٹوٹتا ہے، روزانہ تارے ٹوٹتے ہیں، ایک تارا جو ٹوٹتا ہے، اگر آپ 147واں زبور پڑھیں، لکھا ہے وہ ستاروں کو شمار کرتا ہے، اور اس کا مطلب ہے خدا ستاروں کو گنتا ہے کہ کوئی ستارہ میرے انسان کو تباہ کرنے کے لیے تو نہیں جا رہا۔ جب تارا آسمان سے ٹوٹتا ہے، اگر وہ تارا اپنی پوری مقدار میں زمین تک پہنچ جائے تو زمین کو تباہ و برباد کر دے، یہ زمین جل جائے۔ لیکن تارے روزانہ ٹوٹتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ تارا زمین تک پہنچے انسان کو تباہ کرنے کے لیے، خدا اسے ہوا میں تباہ کر دیتا ہے۔ ہم منفی سوچتے ہیں، یعنی فرض کریں اگر آپ جا رہے ہیں، آپ کا موٹر سائیکل پنچر ہو جاتا ہے، آپ پریشان ہیں، لیکن موٹر سائیکل لگانے والا شکر گزاری کر رہا ہے کیونکہ اس کے گھر میں روٹی نہیں۔ جب آپ کا موٹر سائیکل پنچر ہوتا ہے تو وہاں پر خدا کسی کا بھلا کر رہا ہوتا ہے، خدا بھلائی کا خدا ہے، آپ وہ فیصلہ کرتے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح جب کبھی ہمارے لیے برائی ہو رہی ہوتی ہے، وہاں بھی کسی کی بھلائی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا بھلائی کا خدا ہے۔ اور تیسری برکت جو آسمانی برکتیں ہیں، اور سب سے بڑی برکت جو مسیح خداوند نے ہمیں دی، اس نے اپنا زندہ لہو، اپنا پاک لہو، ارے جو لہو پا کر بھی، جو بیٹے کے خون سے دھل کر بھی، جو بیٹے کے خون سے پاک ہو کر، لعنتوں سے آزاد ہو کر، گندگی سے آزاد ہو کر، یہ لہو ہمیں جہنم سے نکالتا اور جنت میں داخل کرتا ہے، یہ لعنتوں سے چھڑاتا، بیماریوں سے چھڑاتا، گندگی سے، ناپاکی سے، شیطانیت سے، بدروحوں سے، شیطان سے، اس کے قبضے سے آزاد کرتا ہے۔ جو بیٹے کا لہو حاصل کر کے بھی شکر گزار نہیں، وہ کبھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑی برکت، برے نے اپنا خون ہمیں دیا۔ اگر آپ کا مریض ہاسپٹل میں ہے اور اسے خون کی ضرورت ہے، بہترین اچھا پاکستانی ڈاکٹر آپ کے پاس خود آ جائے گا اور آپ کو کہے گا بھائی اس کا خون کا بندوبست کریں ورنہ مر جائے گا۔ اس سے بھی اچھا ڈاکٹر پیسے نکالے گا اور کہے بھائی یہ پیسے لے جاؤ اور جاؤ خون لے آؤ۔ لیکن دنیا کا ڈاکٹر کتنا بھی نیک ہو، اچھا ہو، وہ اپنا خون کبھی نہیں دے گا۔ لیکن یسوع وہ ڈاکٹر ہے، یسوع وہ طبیب اعظم ہے جو اپنا خون تک دیتا ہے۔ کہ لکھا کیا جلات میں روغن بلسان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ جلاد میں روغن بلسان تھا۔ روغن بلسان ایک ایسا درخت تھا جس سے روغن نکلتا، اسے بلسان کے درخت سے روغن نکلتا، اور کیا ہوتا تھا کہ جو حکیم ہوتے، بہت اچھے طبیب ہوتے، وہ بلسان کے درخت ڈھونڈتے اور ان کو چیرتے، ان کو نکیلی چیز سے ان کو چیر دیتے، اور جب چیر دیتے تو ان کے اندر سے روغن نکلتا،
اور وہ روغن بیماریوں سے شفا کا باعث بنتا تھا، لیکن میری اور آپ کی شفا کا جب انتظام کیا گیا، جب میری اور آپ کی رہائی کا بندوبست کیا گیا، جب میری اور آپ کی بیماریوں کا علاج کیا گیا، تو وہاں پر بلسان کے درخت کو نہیں چیرا گیا، وہاں پر بلسان کے درخت سے روغن نہیں نکلا، وہاں یسوع مسیح کے بدن کو چیرا گیا، اور وہاں کوئی روغن نہیں، یسوع کا خون بہا تاکہ ہم گناہ کی لعنت سے شفا پائے۔ ارے جو یسوع کا خون لے کر بھی شکر گزاری نہیں کرتا، آج ہمارے گھروں میں گھٹنے ٹکنے چاہیے، آج ہمارے گھروں میں دعائیں ہونی چاہیے، اور لبے دعا بلند ہو، دستے دعا اٹھیں، اور شکر گزاری ہو کہ اے یسوع تیرا شکر ہو، تو نے میرے لیے اپنا زندہ لہو بہایا۔ جب اس کی داڑھی نوچی جا رہی تھی، جب اس کے بال کھینچے جا رہے تھے، جب اس کو تھپڑ مارے جا رہے تھے، اس کے بدن پر کوڑے لگائے جا رہے تھے، اور اس کے بدن سے جاری خون یہ گواہی دے رہا تھا، اے بنی نو انسان، میں نے تم سے محبت کی ہے، میں نے تمہیں پیار کیا ہے۔ ارے اس کی محبت کو مت بھولیں، اس کی محبت کا شکریہ ادا کریں، اور کلام کہتا ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو، تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ اور ستائش کے لیے جو اصل زبان میں لفظ ہے، اس کا پس منظر یہ ہے، اس کا تو مطلب ہی شکر گزاری ہے، لیکن اس بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ جب کسی شخص کی کوئی مشکل میں مدد کرتا، تو جب وہ مشکل سے نکل جاتا تو وہ پھر اس شخص کو اپنے گھر بلاتا اور ایک تحفہ دیتا پیک کر کے، اور اس تحفے کو دیتے ہوئے اسے شکریہ کہتا، اور یہی لفظ ستائش جس کا ترجمہ کیا گیا یہی لفظ استعمال کرتا تھا۔ تو آج ہم یہی کریں، آئیں اپنے بدن، اپنی زندگی خداوند یسوع کو شکر گزاری کے طور پر ادا کریں۔ لیکن تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو، یعنی باہر سے تو خوبصورت لیکن اندر گندگی ہے۔ آئیں اپنے دلوں کو شکر گزاری سے بھر لیں، ایوب کی طرح گھر میں ماتم ہو، جنازے ہوں، تب بھی شکر گزاری ہو۔ پالوس اور سلاس کی طرح پاؤں کاٹ میں بھی ٹھکے ہوں تو آدھی رات کے قریب دعا ہو۔ مسیح خداوند کا شاگرد استفنس جب اسے پتھر مار رہے ہیں تو وہ گھٹنے ٹیک کر دعا کر رہا ہے۔ آج ہمارے پاس دعا کے لیے ٹائم ہی نہیں، دل دکھ سے بھر جاتا ہے کہ اس ذات کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں جو دیکھنے کے لیے آنکھیں دیتا ہے، بولنے کے لیے زبان دیتا ہے، سننے کے لیے کان دیتا ہے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیتا ہے، چلنے کے لیے ٹانگیں دیتا ہے، اولاد کی برکت دیتا ہے، آسمان سے زمین سے برکتیں اور نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ سب سے بڑی برکت اپنا زندہ خون دیا۔ آئیں اس لہو کی ستائش کریں، مسیح خداوند ہمیں شکر گزاری کا مکاشفہ عطا کرے، آمین۔